ہڈیوں میں مغز تک نہ رہا، اس جانور کی ہڈیوں میں مغز تک، اتنا کمزور ہے، ہڈیوں میں مغز تک نہیں ہے، ایسے جانور کی شرن قربانی جائز؟ اب میں جانور گنتا جاؤں گا، ہر جانور کے ساتھ یہ نہیں لگائیں گے کہ اس کی جائز نہیں، جو گن رہا ہوں یہ اس لیے گن رہا ہوں کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کی قربانی آخر میں جا کے عرض کریں گے۔ نمبر 2، ایسا جانور جو نابینا ہے، اندھا ہے، ایسا جانور جو نابینا اور اندھا ہے۔ نمبر 3، ایسا جانور جو کانا ہے، ایسا جانور جو ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور دوسری سے دیکھ سکتا نہیں۔ نمبر 4، ایسا جانور جو لنگڑا ہے اور خود چل نہیں سکتا، اس طبقے کا لنگڑا ہے کہ خود چل سکتا۔ نمبر 5، ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو۔ نمبر 6، کان، دم، چکی، کان، دم اور چکی اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی بھی قربانی۔ 6 نمبر کو پھر سماعت فرمان، کان، دم اور چکی، کیونکہ جتنے جانوروں کی قربانی ہوتے ہیں ان 3 میں ہی بند ہیں، کان، دم اور چکی، بعض کی دم کی جگہ چکی ہوتی ہے، اگر تہائی سے زائد کٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ کسی جانور کا کان کٹ کے الگ نہیں ہوا بلکہ وہ یوں چرا ہوا ہے، گوشت کا حصہ باقی ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی اگرچہ مکروہ تنزیہ ہوگی لیکن قربانی ہو جائے گی۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ صرف ان جانوروں کا شمار ہو رہا ہے جن کی سرے سے قربانی ہوتی ہی نہیں، جن کی سرے سے قربانی۔ نمبر 7، پیدائشی طور پر جس جانور کے کان نہ ہوں، پیدائشی طور پر جس جانور کا ناک نہ ہو یا کٹا ہوا ہو، پیدائشی طور پر جس جانور کی دم نہ ہو، پیدائشی طور پر جس جانور کی دم نہ ہو یا ایک کان ہو، ایک نہیں ہے ایک ہے، تو ان تمام کی بھی شرعاً قربانی ہو سکتی۔ نمبر 8، جس جانور کے سرے سے دانت ہی نہ ہوں، نمبر 8، جس جانور کے سرے سے، اگرچہ اس میں تھوڑی سی تفصیل عرض کریں گے، جس طرح کہ البحر الرائق کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اور ہمارے فقہاء اسلام نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، جس جانور کے دانت نہ ہوں، اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی، وہ چارہ کھا سکتا ہوگا یا نہیں کھا سکتا ہوگا؟ اگر کھا سکے تو صحیح قول یہ ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ پھر سن لیں، 8ویں نمبر پہ وہ جانور ذکر کیا جس کے دانت، لیکن ہمارے فقہاء اسلام نے اس کی تھوڑی سی کیا بیان کیا؟ تفصیل۔ جس جانور کے دانت نہیں اور بندہ اس کی کیا کرنا چاہتا ہے؟ قربانی، دیکھیں گے وہ چارہ کھا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کھا سکتا ہے، بھلے دانت نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور نہیں کھا سکتا تو اب اس کی قربانی سرے سے ہوگی۔ نمبر 9، جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، عیب کوئی آ گیا کہ تھن اب دودھ تھنوں سے آتا ہی نہیں، خشک ہو گئے، جبکہ زمانہ دودھ کا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے جس گائے نے، بکری نے آج تک جنم دیا ہی نہیں ہے، وہ کسی کی سمجھ اس طرف نہ نکل جائے،
جی مسئلہ غلط بیان کر دیا. بات ہو رہی ہے دودھ کا زمانہ ہے، جنم دیا ہوا ہے، ایک تھن سے دودھ آتا ہے، بکری مراد لے لیں آپ، اور ایک تھن اس کا خشک ہے، مر چکا ہے، جس سے دودھ آتا. ایسے جانور کی بات ہو رہی ہے جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو چکے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی شرعاً ہو سکتی. گائے، بھینس اور اونٹ میں قربانی نہ ہونے کے لیے 2 تھنوں کا کٹا ہوا ہونا یا 2 کا خشک ہونا کافی ہے. مثلا گائے ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے، ان کے کتنے تھن ہوتے ہیں؟ 4. 2 کٹ گئے، 2 باقی ہیں، قربانی نہیں ہوگی. ایک کٹ گیا، ایک خشک ہے اور 2 سے دودھ آ رہا ہے، تب بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر 3 درست ہیں. کون کون سے جانور میں؟ جس کے 4 ہوتے ہیں، سادہ لفظوں میں گائے، بھینس اور اونٹ. 3 ٹھیک ہیں، ایک کٹ گیا، خشک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی. اور بکری یا بھیڑ کے حق میں، کیونکہ اس کے ٹوٹل ہوتے ہی کتنے تھن ہیں؟ 2. تو ایک خشک ہو جائے یا ایک کٹ جائے، بکری اور بھیڑ کی قربانی شرعاً ہوگی نہیں. نمبر 10ویں قسم کا جانور عرض کیا جا رہا ہے جن کی عیب کی وجہ سے شرعاً سرے سے قربانی نہیں ہوتی. ایسا جانور جو خنثی ہو، وہ جانور جس میں مذکر اور مؤنث کی علامت پائی جاتی. مذکر اور مؤنث دونوں علامتیں پائی جاتی ایک ہی جانور میں. ایسے جانور ہوتے ہیں، ایسے جانور ہوتے ہیں، تو ایسے جانور کی شرعاً قربانی نہیں ہوگی. نمبر 11، ایسا جانور جن کا پیچھے ذکر ہوا، ان میں سے بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، اونٹ، ان میں سے کوئی ایسا جانور جو ہمیشہ صرف غلاظت ہی کھاتا ہو، اس کو فقہاء اسلام جلالہ کہتے ہیں. ایسا جانور جو ہمیشہ صرف کیا کھاتا ہو؟ صرف غلاظت ہی کھاتا ہو اور کچھ نہ کھاتا ہو غلاظت کے علاوہ. آپ مرغی کی مثال نہ یہاں فٹ کر لینا. اب مرغی صرف غلاظت نہیں کھاتی جو چلتی پھرتی ہے، کبھی غلاظت کھاتی ہے تو کبھی حلال اشیاء بھی کھاتی ہے. اور یہاں قید کیا لگائی فقہاء اسلام نے؟ جو صرف غلاظت کھاتا ہو، جو صرف کیا کھاتا ہو؟ غلاظت کھاتا ہو. بھائیو یہ 11 قسم کے جانور عیب کے اعتبار سے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے گنے ہیں. ان میں سے کسی جانور کی شرعاً قربانی نہیں ہو سکتی. ان میں سے کسی جانور کی شرعاً قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی. اب آ گیا اگلا مسئلہ.